ناول ملے کچھ اس طرح از قلم پروش صافی حال۔ چیف منسٹر کے دفتر میں راجپوت صاحب اطمینان سے بیٹھے تھے اور چیف منسٹر عاقب قیانی صاحب کی پیشانی پر پسینہ جھلکنے لگتا جیسے وہ بر وقت صاف کر دیتے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کی اسپیکر کے معاملے کو دونوں لیڈرز کے مابین غلط فہمی کا نام دیا۔ اپنے وعدے کے مطابق سائیں سرکار نے دونوں مجرموں کو سب کے سامنے پیش کیا اور ان دونوں مجرموں نے اپنا جرم کا اعتراف بھی کر لیا۔ سب نظریں عاقب قیانی پر مرکوز تھیں۔ وہ کنکارتے ہوئے اٹھے اور مائک پر آ کر سب سے پہلے راجپوت صاحب سے معافی طلب کی، پھر اس ڈاکٹر کے بیٹے کے نام مفت ہسپتال بنانے کا اعلان کیا۔ اس مرتبہ تو جیت گئے، پر قدرت ہر مرتبہ اتنی مہربان نہیں ہوگی، عاقب قیانی صاحب نے الیکشن کی ٹکٹ تھماتے ہوئے سرد موری سے کہا۔ راجپوت صاحب نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا اور پریس کانفرنس سے خطاب کرنے کے لیے مائک پر آ گئے۔ انہوں نے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی اور یوں ہی برائی کو مات دینے کا عہد کیا۔ نیو یارک شہر کے گرد و نواح میں سردیوں کا آغاز اپنے زور و شور سے جاری تھا۔ اس رات کے بعد اے بی دوبارہ روحی سے نہیں ملا اور نہ ہی کوئی کال اور میسج کیے۔ اپنے وعدے کے مطابق اس نے روحی کو تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ روحی کو زندگی معمول پر آتی محسوس ہونے لگی۔ ناگہانی میں وہ اکثر اے بی کو یاد کرنے لگتی، لیکن اس کے گینگسٹر ہونے کا سوچ کر خوفزدہ ہو جاتی۔ یونیورسٹی کی تعطیلات ختم ہونے میں کچھ ہی دن باقی تھے۔ اس دن روحی دیر سے اٹھی اور ناشتہ باہر سے کرنے ٹراؤزر اور ڈھیلی سی شرٹ پہنے، کندھوں پر گرم شال اور اپنا ہینڈ بیگ ڈالے ہاسٹل سے باہر آ گئی۔ سرد موسم کو انجوائے کرتی وہ سست روی سے سڑک کنارے چلنے لگی۔ موسم سرما کی تعطیلات کے باعث وسیع سڑکوں پر رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ اپنی دھن میں چلتے روحی تھوڑا ہی آگے گئی تھی کہ اسے ایک وین اپنے سامنے رکتی اور اس میں سے دو ہٹے کٹے مرد اتر کر اپنی جانب آتے نظر آئے۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگ پاتی ان دونوں مردوں نے اسے مضبوطی سے جگڑ لیا۔ لیو می، کون ہو تم لوگ؟ او چھوڑو مجھے! وہ مزاحمت کرتے ان کے شکنجے سے آزاد ہونے کی جتن کرنے لگی۔ ان دونوں بدماشوں میں سے ایک نے روحی کے بازو کو دبوچے رکھا اور دوسرے نے جیب سے نشے کی انجیکشن نکال کر روحی کے کندھے پر لگا دی۔ وہ کراتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچتی رہی، لیکن ان توانا مردوں کے آگے نازک شہزادی کا کہاں زور چلتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حواس بیگانے ہونے لگے اور اس کی باڈی نڈھال ہو گئی۔ ان دونوں نے گھسیٹتے ہوئے اسے وین میں ڈالا اور زن کر کے کار چلا دی۔ میاں بھائی اس بحری جہاز کے ایک کوارٹر میں کھڑے لسٹ دیکھ رہے تھے۔ ان کے سامنے دیوار سے لگی 6 لڑکیاں ڈری سہمی بیٹھی تھیں۔ ان کے اسلحہ بردار گنڈے پہرا دینے میں مصروف تھے۔ باس، تینوں لڑکیاں بھی آ رہی ہیں، میاں بھائی کے حکم میں سے ایک گویا ہوا۔ میاں بھائی نے سر اسپات میں ہلایا اور موبائل فون جیب سے نکال کر شیرشاہ دادا کو کال ملائی۔ دادا، مال ریڈی ہے، 2 دن تک پہنچ جائے گا، معنی خیز ہنستے ہوئے میاں بھائی نے شیرشاہ دادا کو آگاہ کیا۔ وہ انہیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے جب وہ 2 آدمی نشے سے گرتی بڑھتی روحی کو تھامتے کوارٹر کے اندر داخل ہوئے اور اس سے بقیہ لڑکیوں کی جانب دھکیل دیا۔ روحی گرتی ہوئی دیوار سے جا لگی۔ اسے تواتر اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنی پیشانی مسلتے وہ حواس میں آنے کی کوشش کرتی ٹھنڈے فرش پر اٹھ بیٹھی۔ آس پاس نظریں گھما کر حالات کا مشاہدہ کرنے پر اس نے اپنے دائیں بائیں جانب لڑکیوں کو کانپتے دیکھا۔ ان لڑکیوں میں 18 سے 20 سال کی مسلم، نان مسلم، ایشین، عربی، ترکش اور برٹش لڑکیاں شامل تھیں۔ چند ایک اپنی پریشانی آنسوؤں کے ذریعے ظاہر کر رہی تھیں اور کچھ ہاتھ دعا میں اٹھائے مدد کی پکار میں تھیں۔ روحی نے ابرو اٹھا کر پلکیں جھپکائیں تو سامنے کا نظارہ واضح ہوا، جہاں میاں بھائی ایک مخصوص نشان کے بنے سلاخ جو آگ میں دہکا رہے تھے۔ اس پر سے روحی کی نظریں اسلحہ دار پہرے داروں پر پڑیں۔ جیسے جیسے روحی کے سینس بحال ہونے لگے، اسے وہاں ہوتی کارروائی سمجھ آنے لگی۔ اس کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی، لیکن اس نے ہوش سے کام لینا لازم سمجھا۔ سردی اور خوف کی ملی جتی کیفیت سے کانپتی اس نے کندھوں سے لٹکے بیگ میں حفاظتی آلات تلاش کرنے پر کچھ نہ ملا۔ شاید وہ آدمی اس کے بیگ سے موبائل، پیسے، کریڈٹ کارڈ نکال چکے تھے۔ روحی کی امید بجھنے لگی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں سر گرا دیا اور آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں بابا سائی اور ماما کو پکارنے لگی۔ اس کے سوچنے کی صلاحیت بے حس تھی۔ وہ کوئی راہ نجات نہیں سوچ پا رہی تھی۔ تبھی اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا، اس نے پھر سے ہینڈ بیگ میں ہاتھ ڈالا۔ اس مرتبہ اسے مطلوبہ آلہ مل گیا تھا۔ وہ ایک وائرلیس ڈیوائس تھا جو بنظر قلم کے شکل کا تھا۔ اس وائرلیس ڈیوائس کو نہ سم کی ضرورت تھی اور نہ وائی فائی یا
رومنگ سروس کی۔ یہ خلا میں گردش کرتے سیٹلائٹ کے ذریعے سگنل بھیجنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس ڈیوائس کو سائنس سرکار نے خاص طور پر اپنی بیوی اور بچوں کی حفاظت کے لیے تیار کروایا تھا، جس سے وہ مصیبت کے وقت بنا کسی ٹیکنالوجی کے رسائی کے بھی اپنی فیملی کی حفاظت کو پہنچ سکتے۔ روحی کے ہاتھوں میں حرکت شروع ہوئی۔ اس نے دیوار کی جانب رخ ٹیل لیا اور قلم نما ڈیوائس کو ایک سرا کان میں لگا کر دوسرا منہ کے قریب کر دیا۔ دل میں دعائیں پڑھتی اس نے ڈیوائس آن کیا۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ راجپوت پیلس ہر سو تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ سائنس سرکار بے خبر سو رہے تھے۔ یکدم ان کے پاس موجود وائرلیس ڈیوائس کی ٹیون بجنے لگی۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی۔ دل پوری طرح دھڑک رہا تھا۔ رخ پے کر انہوں نے سوتی ہوئی بیگم کی جگہ کو دیکھا۔ وہ وہیں تھی اور احمد بھی ان کے سامنے اپنے کمرے میں سونے گیا تھا۔ پھر ڈیوائس کا بجنا خطرے کی علامت تھا۔ میری روحی زیر لب پردیس میں تنہا بیٹی کا نام پکارتے وہ کمفرٹر پرے پھینکتے اٹھے اور فوراً سے بیچتے ڈیوائس کے چھوٹے سرے کو کان سے لگایا۔ بابا سائیں، میں مصیبت میں ہوں۔ روحی کی سرگوشی ان کی سماعتوں میں پڑی۔ روحی پکڑے جانے کے خوف سے ہلکی سرگوشی میں گویا تھی۔ روحی، کہاں ہو آپ؟ بابا سائیں نے گھبراہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ بیگم سرکار اٹھ کر ان کے پاس آ گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا، میرے ساتھ اور بھی لڑکیاں ہیں، شاید ہمیں کڈنیپ کر کے کہیں لے کر جا رہے ہیں۔ بابا سائیں کچھ کریں۔ اس کی آواز کانپنے لگی۔ روحی نظریں آس پاس گھماتی منہ کے آگے ہاتھ رکھے سرگوشی میں گویا تھی۔ ایک پہرے دار کی اس پر نظر پڑی تو اس کے ہاتھ سے قلم ڈیوائس جھڑپ کر بحری جہاز سے باہر پانی میں پھینک دیا اور روحی کو زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ ہیلو روحی۔ کال منقطع ہونے پر بابا سائی کی دھڑکن بند ہونے لگی۔ ان کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ روحی ٹھیک ہے نا؟ بیگم سرکار نے مزید رہا نہ گیا، انہوں نے اشک بار نگاہوں سے شوہر کا بازو جھنجھوڑا۔ مما، بابا سائیں، کیا ہوا؟ احمد نیند بھری آنکھیں مسلتا ہوا ان کے کمرے سے آتے شور پر وہاں آیا۔ سائیں سرکار نے تیز تیز سانسیں لے کر خود کو کمپوز کیا اور بیگم کے بجائے بیٹے کو مخاطب کیا۔ اپنی ماما کو سنبھالو، میں آتا ہوں۔ انہوں نے بیٹے کا شانہ تھپتھپا کر حوصلہ دلایا اور سائڈ ٹیبل پر بڑا فون اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ ماما آئیں بیٹھے۔ احمد نے ماما کو کندھے سے تھام کر بیڈ پر بٹھایا۔ روحی مصیبت میں ہے، اس کی ڈیوائس پر کال آئی تھی۔ میری بیٹی۔ ماما کے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ ماما ریلیکس، بابا سائیں گئے ہیں نا، کچھ نہیں ہوگا اپی کو، پلیز ریلیکس۔ احمد نے ماما کو خود سے لگا کر چپ کروانے کی کوشش کی۔ سائیں سرکار بھپرے شیر کے جیسے غصے سے آگ بگولا ہوتے پیلس کی عمارت سے باہر آئے تو ان کے محافظ الرٹ ہو گئے، اسلحہ درست کر کے ان کے پیچھے آنے لگے، لیکن سائیں سرکار نے ہاتھ ہوا میں بلند کر کے 2 انگلیوں کے اشارے سے انہیں وہیں رکنے کا حکم دیا تو وہ واپس پیچھے ہو گئے۔ سائیں سرکار نے لان کے آخری حصے میں سب کی نظریں سے دور کھڑے ہو کر ایک نمبر ملایا۔ روحی کڈنیپ ہو گئی ہے۔ کر کیا رہے ہو تم؟ وہ دانت پر دانت جمائے ہوئے یوں ہو رہا ہے کہ کال پر موجود شخص کی سانس تھم گئی۔ یاد رکھنا، اگر یہاں سورج طلوع ہونے تک تم نے اسے وہاں سے نہ نکالا تو تم وہاں کا آفتاب غروب ہوتے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ وارننگ دیتے انہوں نے مخالف سمت سے جواب سنے بغیر پٹخ کر کال کاٹی۔ انسان اپنی اولاد پر آنے والی مصیبتوں کا کوئی روادار نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ انسان سے ہمدردی رکھ سکتا ہے جو اس تکلیف کا ذمہ دار ہو۔ کال ختم کر کے وہ اپنی کار کی جانب بھاگے۔ ڈرائیور تیزی سے ان کی جانب آیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ خود سیٹ سمت کا دروازہ کھولے سوار ہو چکے تھے۔ ان کے محافظ دوسری گاڑیوں میں سوار ہوئے اور تینوں گاڑیاں سائرن کی آواز بلند کرتے گیٹ سے باہر نکل گئیں۔ عازل، ہیڈ کوارٹر پہنچو ابھی۔ اپنے پی اے کو کال پر ہدایت دے کر انہوں نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ ان کے مزاج کا جائزہ لیتے ہوئے ڈرائیور اپنی ہر ممکن کوشش تیز رفتاری سے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ کیا ماضی پھر سے اپنے آپ کو دہرانے والا تھا؟ کیا وقت ایک اور قربانی لینے جا رہا تھا؟ کیا اب کی بار سائیں سرکار اولاد کو بچا پاتے؟ یہ قسمت طے کرنے والی تھی۔ روحی تھپڑ پڑتے ایک سائڈ کو گری تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ رخسار آنسوؤں سے تر ہو چکے تھے۔ میاں بھائی نے سگریٹ ہونٹوں میں دبائے اس گنڈے کو اشارہ کیا تو وہ ان میں سے ایک لڑکی کو بالوں سے گھسیٹتا ہوا میاں سائیں کے پاس لے گیا۔ وہ لڑکی چیخو پکار کرنے لگی پر وہاں کھڑے کسی مرد پر اس کے رونے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اسے دیکھ کر روحی سمیت دوسری لڑکیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ میاں بھائی نے وہ دہکا ہوا سلاخ اس لڑکی کے کندھے پر تھوڑا نیچے بازو میں گاڑ دیا۔ روحی نے آنکھیں سختی سے میچ لی۔ فضا میں اس لڑکی کی دل خراش چیخ بلند ہوئی۔ وہ سما کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ روحی بار بار دروازے کی جانب امید بھری نگاہ سے دیکھتی پر وہاں ان لڑکیوں کی آہ و بکا سننے والا کوئی نہ تھا۔
اس کے بازو پر مخصوص نشان کند کر میاں صاحب نے اسے پرے دھکیلے دوسری لڑکی لانے کا اشارہ کیا۔ اسٹاپ اٹ، پلیز ایسا مت کرو۔ روحی نے میاں بھائی کو روکنا چاہا مگر اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ میاں بھائی نے تندی سے دیکھتے روحی کو لانے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں گنڈے روحی کو دبوچتے اس کی مزاحمت پر اسے گھورتے میاں بھائی کے سامنے لے آئے۔ میاں بھائی نے اول تو روحی کو سرتا پیر ہوس میں بھری نظروں سے دیکھا، پھر اس کی دایاں ہاتھ جکڑ لیا۔ روحی چیختے چلاتے مزاحمت کرنے لگی۔ ان گنڈوں نے اسے گھٹنوں کے بل بیٹھا دیا تھا۔ میاں بھائی نے آخری کش لے کر بقیہ سگریٹ بوٹ سے رگڑتے ہوئے روحی کی تھوڑی اوپر کی۔ اگر شیر شاہ دادا کا مال نہ ہوتا تو سب سے پہلے میں ہی تجھ پر ہاتھ صاف کرتا، زہر خند لہجے میں کہتے ہوئے اس نے پھر سرتا پیر روحی کو دیکھا۔ اس کی گندی نظروں سے روحی خفیف سی ہو گئی اور پھر سے مزاحمت کی کوشش کرنے لگی۔ لیو می، میرے بابا سائیں تم لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے، چھوڑو مجھے۔ روحی مسلسل ہاتھ پیر چلاتی رہی۔ اے بلبل، بہت گرمی ہے تیرے میں، ابھی نکالتا ہوں۔ میاں بھائی نے جلتے آگ پر سے سلاخ اتار کر روحی کے بازو پر گاڑ دیا۔ بے اختیار روحی کی کرا بلند ہوئی اور وہ تڑپ اٹھی۔ درد اور تکلیف کی شدت سے اس پر لرزش طاری ہو گئی۔ روحی کی آنکھیں بھر آ گئی تھیں۔ درد کی شدت سے وہ بے ہوش ہونے لگی۔ اس کا دماغ مفلوج ہو گیا۔ نشان کند کر میاں بھائی نے سلاخ اٹھائی، اس کے لمبے بال کاٹے مٹھی میں جکڑ کر کینچی اٹھا لی کہ کوارٹر میں شور برپا ہوا، ساتھ ہی گولیاں چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ پریشان سا رخ موڑنے لگا کہ ایک زوردار لات اس کے جبڑے پر پڑی اور وہ اچھلتا ہوا دور جا گرا۔ روحی، روحی! اے بی نے اوندھے منہ گری روحی کو سیدھا کیا، اس کے سر اپنی گود میں رکھا اور اس کی گردن کی شارک پر 2 انگلیاں رکھے نبض چیک کیا۔ اس کی سانسیں چلتے پا کر اے بی نے سکون کا سانس لیا۔ گردن پر سے اے بی نظریں روحی کے جلے ہوئے بازو پر جا ٹھہری۔ اس کے زخم پر اے بی کی آنکھوں میں نمی امڑنے لگی۔ اوہ، تو یہ تیری محبوبہ ہے، پتہ ہوتا یہ تیری کمزوری ہے تو پہلے ہی اٹھوا چکا ہوتا۔ میاں بھائی خود کو سنبھالے اے بی کے عقب میں آ کھڑا ہوا تھا۔ اے بی نے آنکھیں سختی سے مینچتے آنسو اندر اتارے، آرام سے روحی کے سر پھر سے فرش پر رکھ کر غضب سے سرخ چہرہ اوپر کو اٹھایا اور کھڑے ہو کر میاں بھائی کی جانب مڑا۔ غلط کہا میاں غفار بھائی۔ اس کا لہجہ اتنا وحشت ناک تھا کہ میاں بھائی کے قدم پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ میری کمزوری نہیں، میری طاقت ہے، پر افسوس اب تم کسی کو بتانے کے لیے زندہ نہیں بچو گے۔ اے بی دھاڑتے ہوئے اس پر جھپٹ پڑا اور بے رحمی سے میاں بھائی پر لاتوں گھونسوں کی برسات کر دی۔ پس منظر میں اے بی اور میاں بھائی کے گنڈوں کی آپس میں جھڑپ ہو رہی تھی۔ میاں بھائی نے اپنا دفاع کرنے بوٹ میں چھپایا چاقو نکالا تو اے بی اس کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑ کر گھماتا ہوا میاں بھائی کے عقب میں آیا اور اپنی پوری طاقت سے میاں بھائی کے ہاتھ پر زور دیتے ہوئے چاقو اس کے گلے پر پھیر دیا۔ میاں بھائی کے ہاتھ سے چاقو چھوٹ گیا، وہ گلا پکڑتے کہرانے لگا۔ روحی کے زخموں نے اے بی میں نئی جنونیت بھر دی تھی۔ وہ میاں بھائی کو عبرتناک سزا دینا چاہتا تھا جس کی وجہ سے روحی کو اتنی تکلیف پہنچی تھی۔ گلے کے زخم کو تھامے رستے خون کی دھار روکنے کی کوشش کرتے گینگسٹر دنیا کا وہ شیر ڈر سے کانپنے لگا، لیکن اپنی جلال باقی رکھنے اس سے ہمت مجتمع کر کے پھر سے اے بی پر وار کرنا چاہا۔ اے بی نے جھک کر اس کے وار کو خالی جانے دیا اور پھر سے گھومتا اس کے عقب میں آیا اور اس کی کوہنی کے جوڑ پر زور سے اپنا بازو مارتے اس نے میاں بھائی کے ہاتھ کا جوڑ توڑ دیا۔ اس کا پسندیدہ وار تھا۔ میاں بھائی کا دل خراش چیخ میں ہوا میں محلول ہو گئی اور وہ گھٹنوں کے بل ٹک گیا۔ اے بی اس کے سامنے آیا، اپنی گن نکال کر اس پر تان لی۔ اے بی معاف کر دو۔ میاں بھائی ٹوٹتا جھولتا ہاتھ اور گردن سے رستے خون آلودہ کانپتے جسم کو سنبھالتے ہوئے ہلکارا، بات میری ہوتی تو معاف کر دیتا میاں غفار، لیکن شہزادی سائیں کے معاملے میں معافی نہیں صرف سزا دیتا ہوں۔ اس نے صفاقی سے جواب دیا اور ٹریگر دبا دیا۔ میاں بھائی کی روح پہلے ہی شوٹ پر پرواز کر گئی، لیکن اے بی نے گن کی ساری گولیاں اس کے مردہ جسم میں اتار دیں۔ اپنی خالی گن واپس ہولڈر میں اڑستا وہ روحی کی جانب بھاگا اور اس کو بے ہوش وجود باہوں میں اٹھائے بحری جہاز سے باہر نکل گیا۔ اس وسیع و عریض شاہانہ بیڈ روم کے کنگ سائز بیڈ پر روحی بے حس پڑی تھی۔ اس کے بائیں جانب امریکن میڈ نے اس کے بائیں ہاتھ اور کندھے کو مضبوطی سے تھامے رکھا، دائیں جانب پر اس کے زخم کو صاف کرنے میں مصروف تھی۔ ان سے فاصلے پر اے بی اپنے اضطراب کو قابو رکھنے کی کوشش سے دوچار تھا۔ روحی درد کی شدت سے کانپتی اور اے بی کا دل لرزتا۔ دھیان سے کرو، اس نے پریحان کو صدا لگائی۔ پریحان اس کی صدا کو نظر انداز کر کے روحی کے زخم کی نوعیت جانچ رہی تھی۔ اس کے بازو پر سے جلتی ہوئی
جلد ہٹاتے ہوئے روحی کرا اٹھی۔ آرام سے، اسے درد ہو رہا ہے۔ اے بی سے رہا نہ گیا اور پھر سے پریحان پر چلایا۔ چلاؤ مت مجھ پر، میں کوئی پروفیشنل ڈاکٹر نہیں ہوں، تمہیں اس سے ہسپتال لے جانا چاہیے تھا، پریحان نے شکوہ کیا۔ پورے شہر میں ناکہ بندی ہو گئی ہے، ہر جگہ پولیس اور شیرشاہ دادا کے آدمی پھیل چکے ہیں، میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ اے بی کی آواز مدھم پڑ گئی تھی۔ تو پھر مجھے میرے طریقے سے کام کرنے دو، تم باہر جاؤ، پریحان نے دلاسا دینے کی کوشش کی۔ وہ سر جھکائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ریلنگ پر ہاتھ رکھے اسے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا۔ بار بار اسے یہ بات ستانے لگی کہ نہ وہ روحی سے دور ہوتا، نہ روحی اتنے بڑے حادثے کا شکار ہوتی۔ اپنے جذبات قابو کرتے اس نے دیوار پر لگے قداور آئینے پر مٹھی بنائے ضرب لگائی۔ آئینہ اس کی ہتھیلی کو کاٹتا ہوا زیر زیر ہو گیا۔ کمرے سے نکلتی پریحان کی چیخ نکل گئی۔ اے بی نے ہاتھ جھڑکتے ہوئے تند نظروں سے اسے دیکھا تو وہ اسے نظر انداز کر کے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ روحی کی مرہم پٹی ہوتے تک وہ کمرے کے باہر سر اوپر کو اٹھائے آنکھیں موندے کھڑا رہا۔ اس کے ہاتھ پر خون کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اپنے ہاتھ پر لمس محسوس کرتے اس نے آنکھیں کھولی اور پریحان کی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچ کر 2 قدم آگے ہو گیا۔ لاؤ تمہاری بھی پٹی کر دوں، پریحان نے پھر سے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بھی اسے ہی دیکھو، اے بی نے درستی سے جواب دیا۔ اس کی پٹی ہو گئی ہے، پین کلر نیند کے انجیکشن لگا دیے ہیں، صبح تک آرام سے سوئی رہے گی۔ اس نے نرمی سے وضاحت دیتے اے بی کا ہاتھ تھام لیا۔ اب کی بار اے بی نے چھڑانے کی کوشش نہ کی۔ پریحان اپنے اسے لیے ریلنگ کے آگے رکھی چیئر کی جانب آ گئی۔ ایک چیئر پر اے بی کو بٹھا کر دوسرے آگے کرتے خود بیٹھی اور اے بی کے ہاتھ کی مرہم پٹی کرنے لگی۔ زخم ٹھیک ہو جائے گا نا؟ اے بی نے مدھم آواز میں پوچھا۔ پریحان جانتی تھی کہ یہ سوال روحی کے زخم کے متعلق پوچھا گیا ہے۔ زخم تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن نشان باقی رہے گا، اسے بھرنے میں وقت لگے گا۔ پریحان نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ وہ ریلنگ سے نیچے گھر کے لاؤنج میں غیر مرئی نقطوں پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ ڈونٹ وری، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ پریحان نے ہمدردی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اے بی اس کے دلاسے پر کوئی رد عمل نہ دے سکا۔ پریحان فرسٹ ایڈ باکس لیے سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی گئی۔ اسے اپنے کمرے میں جاتے دیکھ کر اے بی اٹھا اور بنا آواز کے دروازہ کھولتے اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ کمرے کی لائٹس آف تھیں۔ نائٹ لیمپ کی ہلکی روشنی میں اس کی سوئی ہوئی پری پر نظر پڑی۔ دبے پاؤں چلتے وہ قریب آیا اور روحی کے پہلو میں بیٹھ کر اس کے چہرے کی جانب جھکا۔ ہلکے انداز میں اے بی کی انگلیاں روحی کے رخسار پر چلنے لگی۔ وہ آرام آور ادویات کے زیر اثر سو رہی تھی، اس لیے کچھ محسوس نہ کر پائی۔ اس کے معصوم چہرے کو تکتے اے بی کی پوروں نے رخسار سے گردن کا سفر کیا۔ اس کی گرم گردن کو چھوتے اے بی کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ روحی کو مہک اسے اپنے حصار میں لینے لگی۔ وہ گرم سانس خارج کرتا روحی کے رگوں پر جھکتے جھکتے رک گیا۔ دل ہی دل میں اس نے بری طرح خود کو جھڑکا۔ ایک جھٹکے سے وہ اس پر سے اٹھا اور الٹے قدم پیچھے ہٹنے لگا۔ اسے اپنے بہکنے پر شدید غصہ آیا۔ بیڈ روم سے نکل کر ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ بالکنی میں آ کر سرد ہواؤں میں کھڑا ہو وہ خود کو کمپوز کر رہا تھا۔ اس کے دل اور دماغ میں جنگ چھڑ گئی تھی۔ اس کا دل روحی کی قربت پانے پر بےتاب تھا لیکن دماغ اسے مسلسل روک رہا تھا۔ بالآخر جھنجھلا کر اس نے پہلی منزل میں بنے اپنے مخصوص جم خانے کا رخ کیا اور دل و دماغ کی جنگ کو باکسنگ بیگ پر مکے برساتے کنٹرول کرنے لگا۔ صبح روحی کی بمشکل آنکھ کھلی۔ اس نے بے دہانی میں کروٹ بدلی تو دائیں بازو پر لیٹتے ہوئے وہ کرا اٹھی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے پٹی شدہ بازو کو چھوا اور کل کا واقعہ یاد کرنے کی کوشش کی۔ 24 گھنٹے قبل ہوئے واقعے کو یاد کرتے اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ اس نے چاروں سمت دیکھے، اس کمرے کا جائزہ لیا۔ وسیع و عریض بیڈ روم، کنگ سائز بیڈ، فرش پر گہرے براؤن بھورے رنگ کا دبیس قالین بچھا ہوا، بڑی بڑی کھڑکیوں پر نرم پردے برابر ہوئے تھے۔ بیڈ کے سامنے دیوار پر بڑی LED لگی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ڈریسنگ روم اور واش روم کا دروازہ تھا۔ چھت پر خوبصورت سیلنگ کی گئی تھی جس میں بیچوں بیچ خوبصورت سا فانوس آویزہ تھا۔ بیڈ کی دائیں جانب صوفہ سیٹ رکھا ہوا تھا اور سامنے ایرانی نقاشی سے بنا ہوا شیشے کا میز۔ دیوار میں نصب AC سے کمرے کو گرم کیا ہوا تھا اور بائیں جانب کونے میں درمیانہ سائز فریج بھی رکھا ہوا تھا جس سے وہاں کے مکین شخص کو رات کے وقت بھی کچھ کھانے پینے کے لیے کمرے سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ روحی نے اس سے پہلے کبھی اتنا اعلیٰ بیڈ روم نہیں دیکھا تھا لیکن اس وقت وہ خود کو وہاں پا کر گھبرا گئی تھی۔ کمفرٹر پڑے پھینکتے وہ اٹھی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ جتنا وہ کمرہ شاندار تھا اتنا ہی بقیہ گھر۔ لاؤنج روشن تھا اور ہر سو اشتہا انگیز ناشتے کی خوشبو پھیلی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی کہ کھٹک سے رک گئی۔ اس انسان کی موجودگی کا اسے قطعی اندازہ نہ تھا۔
رات کے برعکس اے بی اپنے پرانے فارم میں آ چکا تھا۔ بلو جینز اور ریڈ کلر گرم ہائی نیک پہنے، گھنے بورے بال اور چھوٹی شیو نفاست سے بنائے وہ تر و تازہ تیار اس کے روبرو کھڑا تھا۔ تم؟ میں کہاں ہوں؟ روحی نے گھر کا مشاہدہ کرتے ہوئے سوال کیا۔ یہ میرا گھر ہے، اے بی نرمی سے گویا ہوا۔ تو تم نے کیا ہے یہ سب؟ تم نے مجھے اغوا کیا ہے؟ روحی حواس باختہ ہو گئی تھی۔ روحی میری بات سنو، اس نے سمجھاتے ہوئے قدم آگے بڑھایا۔ دور رہو مجھ سے، روحی انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتے تندھی سے بولی۔ اے بی وہیں رک گیا۔ روحی کو اپنا سر پھر سے چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ لاؤنج سے باہر کی جانب بڑھی۔ گیٹ کے پاس وہی دو محافظ الرٹ کھڑے تھے جنہیں روحی نے فائٹ والی رات دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑے محافظ کتے روحی کو دیکھتے ہی بھونکنے لگے، پر اے بی کو دروازے پر نمودار ہوتے دیکھ وہ خاموش ہو گئے، احتیاطاً بیٹھ گئے۔ روحی الٹے قدم اندر آ گئی اور بیک یارڈ کے دروازے کی جانب لپکی۔ وہ دروازہ کھولتے ہی روحی ششدر رہ گئی۔ نیچے ہر سو پانی ہی پانی تھا۔ اے بی کا گھر شمالی کو اطلس کے سمندری جزیرے پر بنا ہوا تھا۔ وہاں سے راہ فرار ناممکن کا مترادف تھا۔ میرے پاس مت آنا، میں یہاں سے کود جاؤں گی۔ روحی اے بی کے قدم اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر وحشت زدہ سے ہو کر بولی۔ کود جاؤ، چلو جمپ، اے بی نے تندھی سے کہا۔ اس کے آگے آتے قدم پر روحی نے قدم پیچھے بڑھایا تھا کہ لڑکھڑا گئی، لیکن بروقت اے بی نے اسے بازو سے جکڑ کر گرنے سے بچا لیا۔ سمجھتی کیا ہو تم مجھے؟ اگر میں تمہیں وہاں سے نہ بچاتا تو تم اس وقت تھائی لینڈ کے کسی کوٹھے میں بیٹھی ہوتی۔ وہ تندے سے دیکھتے گرایا۔ اس کی بات سن کر روحی کی روح کانپ گئی۔ گرل اسمگلنگ کا گروپ تھا وہ، جانتی ہو؟ اے بی کا غصہ برقرار رہا۔ مجھے بچانے کے لیے تھینکس، اب مجھے جانے دو، روحی نے نرمی سے التجا کی۔ جب تک معاملہ ٹل نہیں جاتا تم یہی رہوگی، اپنی مرضی سے رہو یا زبردستی، مجھے تمہیں یہاں کسی پلر سے باندھنے کے رکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اے بی کہتے ہوئے دو قدم پیچھے ہٹا۔ روحی اس کے سائڈ پر سے گزر کر سست روی سے لاؤنج میں آ گئی، اپنے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ ماضی اسحاق نے ڈیڈ اور تبشیر بھیا کے ساتھ الیکشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور سلطان راجپوت چیف منسٹر کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ عظیم راجپوت اور بی جان سمیت سب کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ راجپوت محل میں ہمہ وقت مبارکبادیں موصول ہوتی رہیں۔ وہیں دوسری جانب میرام اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے ایک اور سٹیپ قریب ہو گئی تھی۔ اس نے میرٹ پر پورے کالج میں ٹاپ کیا۔ کنووکیشن کے دن اسعاد نے اس کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں۔ اسے ڈگری تھماتے ہوئے مہمان خصوصی نے نئی جنریشن سے مخاطب ہونے کے لیے میرام کو مائک پر دعوت دی۔ سب سے پہلے ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا، خاص کر کے میری ماں کو۔ ان کے بغیر میں کبھی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ پاتی۔ پوڈیم پر سے نظریں اٹھا کر اس نے اس وسیع و عریض ہال میں نظریں دوڑائیں۔ میں اس کا کبھی شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے گرانے کی کوشش کی اور میرے ارادے پسے پش ڈالنے چاہے۔ وہ نہ ہوتے تو مجھے اپنے اندر چھپے حوصلے کا اندازہ ہی نہ ہوتا۔ اس کے لہجے میں نہ طنز تھا نہ تنقید، پھر بھی اس کی کلاس میٹس کے سر جھک گئے۔ آج میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں، کبھی کسی کے قابلیت کا اس کے اسٹیٹس سے موازنہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں ایسے نوجوان ہیں جو بہت آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن انہیں ہمارے لوئر کلاس اور اپر کلاس کی تفریق میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں اور وہ وہیں دب کر رہ جاتے ہیں۔ یہ جمہوری سیاست ہے، یہاں سب کو پوری آزادی سے جینے کا حق ہے۔ پرنسپل اور پروفیسر سمیت سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ مہمان خصوصی ستائشی انداز میں سر کو خم دیتے اس سے سرا رہے تھے۔ میرا آخری پیغام ان سب نوجوانوں کے لیے ہے، بچوں میں ہے کہ آپ آگے آئیں۔ اس نظام کو ہم نے بدلنا ہے۔ اگر ہم لڑیں گے تو کل کو ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ شکریہ۔ وہ اپنی ڈگری میں ہاتھ میں لیے اسٹیج سے اترنے لگی۔ فضا میں تالیوں کی گونج بڑھ گئی۔ چند غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹ اس کے خراج تحسین میں کھڑے ہو گئے۔ وہ پلک جھپکتے اس کے مشکور تھے۔ ریڈ لائٹ ایریا بھی خوشی کا سماں تھا۔ اماں نے اپنے ہاتھوں سے لڈو بنا کر پورے محلے میں بانٹے۔ شیلا تائی نے اس کی کامیابی میں اس رات کی چھٹی دے دی تھی۔ سب لڑکیاں اس سے ملتی شکریہ کرتی رہیں۔ جیت گئی میری میرو، شبو نے اسے گلے لگایا۔ یہ تو بس شروعات ہے شبنم، اصل جیت تب ہوگی جب میں تم سب ان لڑکیوں کو اس جگہ سے آزاد کرواؤں گی۔ میرام کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو امڑنے لگے۔ اسحاد اور تبشیر اس وقت ایئرپورٹ پر پورے پروٹوکول کے ساتھ کھڑے کامیار چاچو کے منتظر تھے۔ کامیار عظیم راجپوت امریکہ کے شہری تھے اور وہیں اپنا کاروبار بنایا ہوا تھا۔ دور رہ کر بھی وہ اپنی فیملی سے الگ نہ تھے۔ ہر خوشی اور غم کے موقع پر وہ شریک ہونے لازمی آتے۔ وہ خود
رو لمبا قد چوڑے شانے باوقار مرد، بہت کم گو اور آرام مزاج شخصیت تھی۔ چاچو اظہار کامیار عظیم راجپوت اور ان کی فیملی کو ڈپارچر گیٹ سے باہر آتے دیکھ کر ان کی جانب بڑھا۔ اظہار میرا بچہ کیسا ہے؟ کامیار چاچو نے اسے سینے میں دبوچ لیا۔ ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ اظہار نے سر تا پیر انہیں محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ ایک دم فٹ، میں ہمیشہ کی طرح جوان، چاچو نے خوش دلی سے کہا اور تبشیر سے ملنے لگے، اور اظہار آگے بڑھ کر چچی اور کزن سے ملنے لگا۔ راجپوت محل میں خوشیوں کا سماں بندھ گیا تھا۔ کامیار چاچو ان کی فیملی کے آنے سے گھر میں رونق دوبالا ہو گئی تھی۔ پورا خاندان ایک جگہ اکٹھا تھا۔ عبیر اور اس کی فیملی بھی اس شام آ گئے تھے۔ البتہ اظہار اور عبیر میں دوریاں برقرار تھیں۔ سب شام کو انجوائے کرتے لان میں باربیکیو کا اہتمام کر رہے تھے۔ اظہار فیملی کے بیچ بیٹھا میرام کو بھی اس کے ساتھ تصور کرنے لگا۔ وہ سر پر سکارف لیے اور سوٹ کا دوپٹہ گلے میں پھیلائے بہو کے روپ گھر کی عورتوں میں بیٹھی ہے۔ ایک آدھی مرتبہ اس کی شرماتی نظریں اظہار سے ٹکرائیں، پھر بڑے بزرگوں کے مابین بلش کرتی وہ نظریں پھیر گئی۔ تبشیر نے اظہار کو کافی دیر سے کھوئے ہوئے پایا تو اس کے اعصاب تن گئے۔ اس کے سماعتوں میں عبیر کے الفاظ گردش کرنے لگے۔ بھیا، اس کالی ڈائی نے اظہار کو پاگل کر دیا ہے۔ وہ ہر وقت اس کی سوچوں میں گم رہتا ہے۔ اسے اپنا ہوش نہیں ہوتا۔ پڑھائی، اسپورٹس، سب سے دل اٹھ چکا ہے اس کا۔ اگر وقت رہتے اسے نہ سنبھالا تو ایک دن وہ فیملی اور سیاست کو بھی خیر بات کر دے گا۔ عبیر نے تبشیر کے ذہن میں میرام کا ایسا خاکہ بنایا تھا کہ تبشیر کو اظہار کی فکر ہونے لگی اور اسے اس حال تک پہنچانے والی سے نفرت۔ اظہار، تبشیر نے سب بڑوں کی گفتگو کاٹتے سے مخاطب کیا۔ وہ جھٹکا کھاتے تصوراتی دنیا سے باہر آیا اور تعجب سے بھیا کی جانب دیکھا۔ تبشیر کو اونچا بولتے سن کر ماحول میں سناٹا چھا گیا۔ دادا سائیں اور بی جان بھی اس کے سامنے متوجہ ہو گئے۔ وہ کولڈ ڈرنک پاس کرو۔ تبشیر نے ماحول کے تناؤ کو کم کرنے مصنوعی مسکرا کر اظہار کے سامنے پڑی بوتل کی طرف اشارہ کیا۔ اظہار نے سر جھٹک کر بوتل ان کی جانب بڑھا دی اور رخ پھیر کر کامیار چاچو سے ان کے بزنس کے حوالے سے بات چیت کرنے لگا۔ میرام پلیز تھوڑی دیر کے لیے آ جانا۔ تم نے فرمائش کی تھی میری اور انا کی شادی کی، اب تم نہیں آؤ گی تو میرا فنکشن ادھورا رہ جائے گا۔ ساحل نے معصوم صورت بنائے شکوہ کیا۔ وہ سب دوست کالج میں آخری مرتبہ اکٹھے ہوئے تھے۔ موضوع گفتگو کیریئر بنانے، شادی کرنے اور سیٹل ہونے کے درمیان رہا۔ ساحل اور انابیہ کی بات پکی ہو چکی تھی۔ 2 دن بعد ان کی انگیجمنٹ تھی اور میرام کو مدعو کرتے ہوئے اس نے کے انکار پر خفا ہوا تھا۔ آپ کو تو پتہ ہے میرا، میں آ سکتی ہوتی تو ضرور آتی۔ پلیز ساحل بھائی ناراض نہ ہونا۔ میرام نے اپنی صفائی دی۔ میرام، ایک مرتبہ آنٹی سے پوچھ کر دیکھو، میں نے خاص تمہارے لیے دن کے وقت کا فنکشن رکھا ہے۔ انابیہ نے اپنی جانب سے کوشش کی۔ اچھا، کوشش کروں گی، اس کا دل رکھنے میرام نے حامی بھری۔ شام کو آ کر اس نے اماں سے رودات شیئر کی تو اماں کی جانب پر آمادہ ہو گئی۔ میرام کی حیرانگی کا ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن ارہا اپنی کامیاب بیٹی کی بہادری پہچان چکی تھی۔ اب وہ میرام پر پابندیاں کم کرنے لگی تھی۔ میرام کھل کر مسکرائے، اماں کے سینے سے لگ گئی۔ عام دنوں کے جیسے وہ ساحل اور انابیہ کی منگنی میں بھی عبایا حجاب کیے پہنچی۔ شہر کے عالی شان ہال میں داخل ہونے پر نظر تعجب سے اس پر پڑی۔ میرام کسی کو نظروں کو خاطر میں نہ لاتے اسی طرح انابیہ سے ملنے اسٹیج پر آ گئی، جہاں وہ گولڈن فیری گاؤن میں ملبوس، بال رول کیے، گلے میں ڈائمنڈ سیٹ پہنے، خوبصورت میک اپ کیے دلہن بنی بیٹھی تھی۔ ساحل انٹرنس میں کھڑے عبیر اور اظہار کی صلح کرانے میں مصروف تھا۔ کم آن یار، آج میری انگیجمنٹ ہے، خوشی کا موقع ہے، پلیز جو ہوا سو ہوا، بھول جاؤ۔ ساحل نے ان دونوں کے ہاتھ آپس میں ملوایا۔ اظہار نے لمبا سانس لے کر خود کو کمپوز کیا، مضبوطی سے عبیر کا ہاتھ تھام کر جنبش کی۔ عبیر کے چہرے پر ناگواری برقرار تھی۔ اس کے سرسرے مصافحہ کر کے اپنا ہاتھ چھڑایا اور جبران کے ہمراہ ہال کے اندر بڑھ گیا۔ بینا میرام کا فنکشن میں بھی حجاب میں آنے پر اپنی فرینڈز میں مذاق اڑانے لگی۔ اظہار ساحل کے ہمراہ ہال میں داخل ہوا۔ بینا نے شوخیاں کرتے اظہار کو اپنی جانب متوجہ کرنے چاہا، لیکن اس کی محبت بھری نظریں میرام پر ہی رکی رہیں۔ بینا کو جلن ہونے لگی۔ اس نے اظہار کو پانے نیا طریقہ اپنانے کا فیصلہ کیا۔ ہنسی خوشی ساحل اور انابیہ نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی۔ رسم ہونے کے بعد میرام اس سے رخصت لینے اسٹیج پر آئی۔ بہت اچھا لگا تمہیں میرام، تھینک یو سو مچ فار کمنگ، ساحل نے مشکور ہوتے ہوئے کہا۔
بھائی کی خوشی میں بہن نہ آئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ آپ دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ میرام دعائیں دیتی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ بینا نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہال کے انٹرنس کے پاس اس ہاتھ کو روک لیا۔ اب میری آنکھ، وہ اداکاری کرتے اپنی آنکھ پکڑنے کرانے لگی۔ کیا ہوا بینا؟ اس ہاتھ نے اسے تکلیف میں مبتلا دیکھ کر تشویش کا اظہار کیا۔ شاید میری آنکھ میں کچھ چلا گیا ہے، آج درد ہو رہا ہے۔ بینا زبردستی آنکھ کھولنے کی اداکاری کرتی رہی۔ اس ہاتھ نے اس کی آنکھ میں پھونک ماری، لیکن بینا جان بوجھ کر اسے اف آ کرتے اس کے قریب کھسک گئی۔ نہیں، اب بھی درد ہو رہا ہے۔ جعلی آنسو آنکھوں میں لاتے بینا کی اداکاری جاری رہی۔ اس حادث کی تھوڑی اوپر کر کے اس کی آنکھوں میں ممکنہ کچرا دیکھنے کی کوشش کی۔ بینا موقع کا فائدہ اٹھاتے اس کے گرد بازو مائل کر گئی۔ اس حد اس کی اداکاری سے انجام مدد کرنے کی نیت سے اس کی آنکھ میں پھونک مار کر کچرا نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب میرام باہر آئے، کھٹک گئی۔ اسحاد اور بینا کو ایک دوسرے کے حصار میں دیکھ کر وہ کانپ کر اٹھی۔ گرچہ وہ اسحاد کے لیے اپنے احساسات کا گلا گھونٹ چکی تھی، لیکن اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر اسے برداشت نہ کر سکی۔ بینا جو اسحاد کے عقب میں میرام کو ساکن کھڑے دیکھ چکی تھی، مزید اس کے سینے سے جا لگی۔ میرام سے اسحاد کو کسی اور کی باہوں میں دیکھا نہیں گیا۔ وہ اب دیدہ ہوتے تیز تیز وہاں سے نکل گئی۔ تھینکس، اب بہتر لگ رہا ہے۔ اتحاد سے پلکیں جھپکا کر بینا نے اسحاد کا شکریہ ادا کیا۔ اسحاد سر کو خم دیتے ہال کے اندر داخل ہوا، متلاشی نظروں سے میرام کو ڈھونڈنے لگا، لیکن وہ نہ ملی۔ وہ جا چکی تھی۔ اسحاد کا فنکشن سے دل اچاٹ ہونے لگا۔ ساحل اور انابیہ کی خوشی کا خیال رکھتے ہوئے محفل کے اختتام تک وہیں رکا۔ رات ماں کے سونے کے بعد میرام سیڑھیوں کے سامنے سرے پر گھٹنوں کے گرد بازو مائل کر کے گمسم بیٹھی آسمان میں چمکتے چاند تاروں کو دیکھنے لگی۔ خود ہی تو اسے بینا سے شادی کرنے کا مشورہ دیا تھا، اب اس سے موو آن کرتے دیکھ کر خفا کیوں ہو رہی ہو؟ اس کے اندر کہیں سے آواز آئی تھی۔ عورت کے انکار میں پہلا اقرار ہوتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ کہہ دیا تو وہ سچ میں آگے بڑھ گیا۔ اسے اس ذات سے شکایت ہونے لگی۔ ہاں تو وہ کیا وہ ساری عمر تمہیں منانے میں گزار دیتا؟ دل نے ایک اور جواب دیا۔ کل تک وہ تو مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، کتنے الگ انداز میں محبت کا اظہار کر کے گیا تھا، سب کے سامنے مجھ سے پیار کا دعویٰ کیا تھا، اتنی جلدی سب کو ختم کر دیا۔ دل ہی دل میں سوچتے میرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ بینا اسے بدگمان کر چکی تھی۔ بدگمانی اور وسوسے رشتوں کی مٹھاس اور اپنائیت کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ پھر میرام اور اسحاد کا تو اب تک رشتہ بنا ہی نہیں تھا۔ رمضان کا مہینہ عقیدت اور احترام سے اپنے اختتام کی جانب رواں دواں تھا۔ جو لوگ سال کے 11 ماہ ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ میں ڈوبے ہوتے ہیں، اس بربرکت ماہ میں رات جاگ کر اور دن میں روزے رکھ کر سوئے ہوئے گزار دیتے ہیں، مانو انہوں نے اللہ پر احسان کیا ہو۔ جن کے ضمیر اب تک بیدار ہیں وہ راہ ہدایت کی مانگ کرتے ہیں اور عبادت کی طرف لوٹ آتے ہیں، گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، لیکن یہ توبہ محض رمضان المبارک کے مقدس مہینے تک ہی محدود رہتا ہے، جسے دوسرے مہینوں میں تو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ ہی نہیں رہا۔ یہ دنیا آزمائش اور امتحان کی جگہوں سے جہاں ہر بشر آزمایا جاتا ہے اور ہر روز محشر اس سب امتحان کا حساب کیا جاتا ہے، مگر افسوس کہ آج کل کے لوگ اس حقیقت سے دور ہو چکے ہیں۔ ریڈ لائٹ ایریا میں بھی اس ماہ کی عقیدت اور احترام کے بابت سکون تھا۔ یہ ایک ہی ماہ ہوتا جہاں مسلمانوں کا وہاں آنا کم ہوتا اور طوائفوں کو چند دن آرام کیا جاتا۔ میرام CSS کی تیاری میں جٹ گئی تھی۔ یہ سینٹرل اسپیئر سروس کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے تحت گورنمنٹ پوسٹ کے لیے امیدوار منتخب کیے جاتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے زیر اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس چیز کے بعد امیدوار 17 سے 18 گریڈ پر فائز کیا جاتا ہے۔ اسحاد نے سیاست میں آنے کا فیصلہ یقینی بنا لیا۔ وہ بنا چوچرا کیے ڈیڈ اور بھائیا کے ساتھ دفتر جانے لگا۔ سفیر نے اپنے امپلائمنٹس کے 4 سالوں میں سیاست کے متعلق جو قوانین، فوائد، نقصانات اور مفادات سیکھے تھے وہ سب اسحاد کا نصیحت کرتا رہا۔ ساتھ ساتھ اسحاد عام عوام کی ضروریات اور سیاستدانوں کے کارکردگی پر تفصیلی روشنی ڈالنے لگا۔ اکثر اوقات عام عوام کو چکی میں پستہ دیکھ اس کے پیسوں پر امیروں کو موج مستی کرتے دیکھ اسحاد کو افسوس ہوتا، جس نے خود یہ عہد کر لیا کہ وہ سیاست میں آگے آئے گا تو صرف عوام کی خدمت کے لیے۔ اقتدار کی جنگ 2 نکات پر استوار ہوتی ہے، عوام کی خواہشات کو ابھار کر یا ان کی نفرت کو ہوا دے کر۔ اس لیے اقتدار اور سیاست کی کھینچا تانی معاشرے میں بہت سے منفی رجحانات کا جنم دیتی ہے، جس کا نتیجہ سماج میں تقسیم کی صورت برآمد ہوتا ہے۔ امیر غریب، چھوٹا بڑا، پڑھا اور گنوار دانشور ان کے بیچ نیوٹرل کردار نبھاتا ہے۔ اس کھینچا تانی کے اثرات کو کم سے کم کرنے کے لیے عوام کے نگہبان کے طور پر بے رویے
کار آتا ہے، وہ عوام کی خواہش اور نفرت میں کفایتی بہتری لاتا ہے تاکہ اہل سیاست کو عوام کو قائل کرنے کے لیے بھی محبت کرنا پڑے اور منتفر کرنے کے لیے بھی۔ ہمارے معاشرے میں سیاست بھی ہے، اقتدار کی جنگ بھی، عوام کو دکھائے جانے کے لیے سنہری خواب بھی، اور ایک دوسرے سے نفرت کی آندھی میں۔ لیکن دانشور کہاں ہیں جو عوام کی راہبری کر سکیں؟ اسحاق نے صرف سیاست دان نہیں بلکہ دانشور سیاست دان بننے کا فیصلہ کیا۔ عید کا دن خوشیوں کا دن ہوتا ہے۔ ریڈ لائٹ ایریا کو رنگین لائٹ سے سجایا گیا تھا، ہر کوٹھے میں خاص رقص کا اہتمام ہوا تھا، سب طوائفیں نئے لباس میں تر و تازی پھر سے روزی کمانے میں جٹ گئی تھیں۔ شیلا تائی کے کوٹھے میں بھی رونق لگی تھی، کئی بڑے اور نامور شخصیات رقص میں سے لطف انداز ہونے کے لیے شامل تھے، جن میں ایک نام سردار ابراہیم درانی کا بھی تھا۔ وہ ملک کے اعلیٰ اقتدار گھرانے سے تعلق رکھنے والے سیاسی رہنما تھے۔ میرام رمیز ماموں کا گفٹ میں دیا نیا گلابی کامدار ڈریس پہنے، آنکھوں میں کاجل لگائے، ہاتھوں میں ہلکی مہندی لگائے تیار ہوئی۔ ارہا اماں کسی ضروری کام سے رضیہ تائی کے کوٹھے گئی تھی۔ کمرے میں میرام اکیلی تھی اور رات کے کھانے کے لیے مٹن پلاؤ تیار کر کے وہ کتاب اٹھانے لگی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اتنی جلدی آ گئی اماں؟ میرام نے حیرت سے سوچا اور سر پر دوپٹہ درست کرتے دروازہ کھول کر ششدر رہ گئی۔ عید مبارک میرام۔ اسحاق ہاتھوں میں سرخ گلاب لیے، نت نئے برینڈڈ جینز اور ٹی شرٹ پہنے، کالے گھنے بال اور چھوٹی شیو، نفاست سے بنائے مہنگی پرفیوم لگائے، حشاش بشاش تیار ان کے سامنے کھڑا تھا۔ آپ یہاں؟ میں نے کہا تھا نا یہاں پر مت آئیے گا۔ میرام کے تاثرات بدل گئے۔ عید ملنے آیا ہوں یار، خوشی کا موقع ہے، ناراض مت ہو، اور یہ تمہارے لیے۔ اس نے میرام کے غصے کو نظر انداز کر کے گلاب اس کے آگے کیا۔ پلیز جائیں یہاں سے۔ وہ دوپٹے کا پلو چہرے پر لاتی کمرے سے باہر نکل آئی کہ گلی میں جھانکنے لگی۔ اس نے اسحاق کے ہاتھوں سے گلاب بھی نہیں لیا، کسی کے دیکھ لینے کے خوف سے اس کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ اچھا آنٹی سے مل لوں پھر چلا جاؤں گا۔ اسحاق نے قدم اٹھا کر کمرے کی چوکھٹ پر رکھا تو میرام نے فوراً سے دروازہ تھام دیا اور اس کا راستہ روک لیا تھا۔ اماں ابھی نہیں ہیں، کہیں گئی ہوئی ہیں، آپ جائیں، وہ جلد از جلد اسے وہاں سے بھیجنا چاہتی تھی۔ اچھا عید وش تو کر دو۔ اسحاق نے اپنا قدم واپس پیچھے لیا اور جانے کے لیے پلٹتے ہوئے خواہش کی۔ خیر مبارک، آپ کو بھی عید مبارک، میرام نے تیزی سے کہا اور دروازہ بند کرنے لگی۔ اسحاق نہ چاہتے ہوئے بھی پلٹ گیا۔ ایک منٹ، میرام نے کمرے کی چوکھٹ سے باہر آ کر اس کے ہاتھ سے گلاب پھول جھڑپ لیا۔ اب بائے۔ وہ بلش کرتے نظریں پھیر گئی۔ اسحاق کھلکھلا کر ہنس دیا، سیڑھیاں اترنے لگا۔ میرام گلاب کے پھول نتنوں کے قریب کر کے خوشبو سے محظوظ ہوتے ہوئے کھڑکی سے جاتے دیکھتی رہی۔ اسحاق کے اس پیش قدمی سے خوش ہوتی وہ یہ بھول چکی تھی کہ کچھ عرصے پہلے وہ اسحاق اور بینا کی نزدیکی پر شدت سے ہرٹ ہوئی تھی۔ اسحاق نے سر اوپر بلند کر کے ہاتھ ہلاتے اسے بائے کیا اور پھر سے سر جھکائے دائیں بائیں دیکھنے سے اجتناب کرتے روانہ ہو گیا۔ میرام اپنی دلی کیفیت پر مسکراتی ہوئی پلٹی، لیکن ایک اور طوفان کی زد میں آ گئی۔ دروازہ بند تھا اور اسحاق کو دیکھنے میں اس قدر مگن ہو چکی تھی کہ کمرے سے باہر آنا محسوس ہی نہ ہوا، اور تیز ہوا چلنے کے باعث دروازہ خود بخود بند ہو چکا تھا۔ یا اللہ! اس نے اللہ کو یاد کرتے ہوئے دروازے کا ناب گھمایا، لیکن بے سود۔ میرام مزید پریشان ہوگی، اس کا دماغ سن ہونے لگا تھا اور دل لرزنے لگا تھا۔ وہ بغیر حجاب کے عید کے مناسبت سے تیار شفون کے دوپٹے میں ریڈ لائٹ ایریا میں کھڑی تھی۔ کسی مرد کی نگاہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی۔ ایک طرف وہاں آتے جاتے مردوں کی نظروں میں آنے کا ڈر اور دوسری طرف اماں کے آنے کا خوف۔ میرام کی رگوں میں خون جمنے لگا، وہ اپنی طاقت لگا کر ناب گھمانے لگی۔ اس کی ہتھیلیاں سرخ ہو گئی تھیں، لیکن لاک ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس نے چاروں سم دیکھتے ہوئے کسی آلے کی تلاش کی، لیکن اسے لاک توڑنے کے لیے کچھ نہ ملا۔ شیلا تائی کے پاس ایکسٹرا چابی ہوگی۔ اس نے پیشانی پر نمودار ہوتا پسینہ صاف کیا اور چاروں نچار سیڑھیوں کا رخ کیا۔ یہ کہہ کر اس نے کنویں سے بچنے گڑھے کا رخ کیا بھی غلط نہیں ہے۔ اپنے پتلے دوپٹے سے پردہ کرتی وہ نیچے آئی اور کانپتے ہوئے زندگی میں پہلی مرتبہ کوٹھے کے اندر قدم رکھا۔ عید کے رقص کی مناسبت سے باقی دنوں کے برعکس رش زیادہ تھا اور 15 کی 15 لڑکیاں اپنے اپنے حصے کے کام میں مصروف تھیں۔ سردار ابراہیم درانی قمیض کے بٹن بند کرتے ایک کمرے سے نکلے اور ہال میں چل رہے رقص پر نظریں جمائے گیٹ کی جانب گامزن تھے۔ سامنے سے ڈری سہمی میرام دوپٹے کے پلو سے نقاب کرتی شیلا کی تلاش میں یہاں وہاں دیکھتی آ رہی تھی کہ سردار ابراہیم سے ٹکرا گئی۔ میرام کے اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ڈر کے مارے چہرہ چھپانے کی ناکام کوشش کرتی انگلیوں سے پلو چھوٹ گیا اور اس کا شفاف گورا چہرہ، لمبی ناک، گلابی ہونٹ واضح ہو گئے۔ سردار ابراہیم درانی اس نازک و کرم سن لڑکی سے نظریں نہیں ہٹا سکا۔ بنا پلک جھکائے اور ٹکٹکی باندھے میرام کو سر تپا دیکھنے لگا۔ اس لمبے چوڑے مردانہ سراپے کے آگے میرام منظر عام سے چھپ گئی تھی۔
सॉरी, गला तय करते मिराम ने फिर से दुपट्टे के पल्लू से नकाब किया और सर झुकाए अंदर बढ़ गई। इब्राहिम दुरानी पूरा पलटा आंखों से ओझल होते हुए मिराम को तकता रहा। चंद कदम आगे जाकर दूसरी टक्कर पर मुकाबिल वजूद भी साकिन हो गया। मिराम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शबो के पैरों तले जमीन निकल गई थी। वो मिराम को कोठे के अंदर देखकर घबरा गई थी। शबनम, वो कमरे का लॉक हो गया है। अम्मा रजिया ताई से मिलने गई हैं। उन्होंने मुझे कमरे से बाहर देख लिया तो बहुत डांटेंगी। इससे पहले वो आ जाए तुम जल्दी से शीला ताई से दूसरी चाबी ला दो। मिराम ने शबनम को अल्लाह का भेजा फरिश्ता समझा और इसके हाथ थामे मिन्नत करने लगी। पर तुम कमरे से बाहर क्यों आई? वो शबनम के सामने समझ से बिलातर होने लगी। मिराम ने अपने खाली हाथों को देखा। वो इब्राहिम दुरानी से टकराते वक्त इस हाथ का दिया गुलाब गिरा चुकी थी। वो सब बाद में बताऊंगी, प्लीज़ पहले चाबी ला दो। इसकी हालत गैर होने लगी। अच्छा यहाँ हो। शबनम इसे किचन की जानिब ले गए और दीवार के आउट में खड़ा कर दिया। तुम्हें किसी ने अंदर आते देखा तो नहीं? शबनम ने इसे कंधे से ताम कर सवाल किया। मिराम को इब्राहिम दुरानी से टकराना याद आया, लेकिन सच छुपा दे इसने सर नफ़ी में हिला दिया। ठीक है, तुम यही रुको, मैं ताई से चाबियाँ लेकर आई। शबनम इसे तरीद करते अंदर की जानिब भागी। शीला ताई अपने कमरे के बड़े से सोफे पर बैठे किसी खरीदार से सौदा करने में मशगूल थी। शबनम डरते हुए इनके पास आई। ताई, चाबियों का गुच्छा चाहिए, मेरी चोली फट गई है, ऊपर वाले स्टोर से दूसरी निकालनी है। शबनम ने एक सांस में झूठ बोल दिया। कम खाया करना, वजन बढ़ा है तेरा। शीला ताई ने दुपट्टे हुए साड़ी के वेस्ट के में फंसाई चाबियों का गुच्छा निकालकर शबनम की जानिब उछाला। इसने बर वक्त कैच कर लिया। आंखों में उमड़ते आंसू रोकती वो मुड़कर किचन की जानिब भागी और वो तमाम चाबियां मिराम को थमाकर इसका हाथ मजबूती से सामठा में कोठे से बाहर ले आई। खुद पर जमी इब्राहिम दुरानी की नज़रों से बेखबर मिराम ने मुश्किल होते शबनम को गले लगाया और आबदीदा होती तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गई। कमरे में दर आते वो दरवाजे से टिक गई और तेज़ तेज़ सांसें लेते तनफ्फुस बहाल करने लगी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मिराम ने डरते हुए बंद दरवाजे को देखा। कौन? इसकी आवाज़ कांपी। मेरू, मैं हूँ, खोल। दरवाजे के पार अम्मा की आवाज़ गूंजी। मिराम ने सुकून का सांस लिया और चेहरे पर आया पसीना साफ करते हुए दरवाज़ा खोल दिया। वहीं दूसरी जानिब सरदार इब्राहिम दुरानी शीला ताई के कमरे में जा बैठे। क्या बात है सरदार, आज बड़े मूड में हो? शीला ताई ने टेक लगाते मायनी खेस लहजे में कहा। शीला, मुझे वो नई लड़की चाहिए। सरदार इब्राहिम तबस्सुम हुए। शीला ताई के सोचने के अंदाज में आबरू इकट्ठे हुए। सरदार, मेरे पास तो 2 माह से कोई नया माल नहीं आया। शीला ताई इनकी फरमाइश पर हैरान हुई। शीला, मेरी आंखें एक्सरे से कम नहीं। कौन नया है कौन पुराना एक नज़र देखकर पहचान लेता हूँ। कीमत बताओ इसकी। सरदार इब्राहिम दुरानी अपनी बात पर कायम रहे। शीला ताई का दिल धड़क गया था। इन्हें खतरे की घंटी बजती महसूस हुई। किसकी बात कर रहे हो सरदार? वो संजीदा हुई। वो नाजुक परी जो थोड़ी देर पहले कोठे के बाहर बनी सीढ़ियों से ऊपर कमरे में गई थी। उन्होंने लापरवाही से जवाब दिया, लेकिन शीला ताई की आंखें बड़ी हो गई। इनका रंग उड़ गया था। सरदार, गलतफहमी हो गई, वो इस कोठे की नहीं है। शीला ताई ने इत्तेज़ाइया हंसते हुए मामला टालने की कोशिश की। शीला, तो जानती है सरदार इब्राहिम की एक मरतबा किसी चीज़ पर नज़र पड़ जाए फिर वो इसे हर हाल में हासिल कर लेता है। इब्राहिम साहब को गुस्सा आने लगा। वो तैश में उठे और बाहर आने लगे। सरदार, वो सच में कोठे की नहीं है, मैं दूसरी लड़कियां देती हूँ ना। शीला ताई ने कायल करने के लिए इनके पीछे लपकी। कहा ना शीला, मुझे वही चाहिए। सरदार ने हाथ उठाकर अपना हतमी फैसला सुनाया। सरदार, हाथ जोड़ती हूँ आपके पैर पड़ती हूँ, इसे बख्श दो। मैं फ्री में 3 लड़कियाँ देती हूँ, चाहे तुम मुझे ले लो, पर इसे नहीं। शीला ताई गुलूगीर हो गई थी। सरदार इब्राहिम चलते चलते रुक गए। उन्होंने सरता पैर, मोटी जिसामत और ढेर उम्र शीला ताई को देखा, जो मेकअप से झुर्रियाँ छुपाकर खुद को जवान साबित करती थी, और कहकहा लगाकर हंसा। अब तो देखना ही पड़ेगा, ऐसा क्या है इस लड़की में कि तुम इसे अपने आप को पेश करने पर आ गई हो। इब्राहिम दुरानी के अंदर मिराम को हासिल करने की ख्वाहिश शिद्दत से जागने लगी थी। नहीं, रहम करो, ऐसा जुल्म मत करो। इनकी रफ्तार से कदम मिलाती शीला ताई लड़खड़ा गई। शीला ताई का रोना सुनकर सब लड़कियां परेशान हो गई। रक्स दिखाती शबनम के कदम रुक गए। बबली भागती हुई सरदार साहब के आगे आ गई, लेकिन सरदार साहब ने इसे परे धकेल दिया। हर सू वो वहशत तारी हो गई थी। मैं गेट पर पहुंचकर सरदार ने अपने ड्राइवर मुहाफिज जो गेट के पार मुंतज़िर खड़े हुए थे कि जानिब इशारा किया। इन्हें शीला ताई को जकड़ने का हुक्म दिया। मर्दों की गिरफ्त में सेहतमंद शीला ताई की मज़ाहमत भी नाकाम रही।
سردار خدا کا واسطہ اسے کچھ مت کہنا، وہ بہت پاک بچی ہے، شیلا تائی گڑ گڑانے لگی۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھے سردار رکے اور پیچھے مڑ کر شیلا تائی کو دیکھا۔ عزتوں کے کاروبار کرتی عورت لڑکیوں کی پاکی کے لیے گڑ گڑاتی اچھی نہیں لگتی۔ شیلا تائی پر جملہ کستے وہ تیزی سے سیڑھیاں اوپر چلنے لگے۔ شبنم کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں، وہ میرام کو سردار ابراہیم دورانی کے شکنجے میں پھنستے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے بچانے کی ترکیب سوچتے دماغ چلایا اور ایک جھماکہ سا ہوا۔ اس نے اسحاق کا نمبر یاد آیا، اس کے قدموں میں حرکت ہوئی اور تیزی سے اپنے کمرے میں بھاگی۔ لرزتے ہوئے اس نے تکیے کی شیٹ میں چھپایا کارڈ نکالا اور ٹیلی فون کی طرف بھاگی۔ اسحاق اپنے دوستوں کے ہمراہ ایک کافی شاپ کے باہر کھڑا تھا۔ دوست کے لطیفے پر ہنستے ہوئے اس کے موبائل پر وائبریشن ہوئی۔ کال کسی لوکل نمبر سے آ رہی تھی۔ وہ دوستوں کے دائرے سے باہر آیا اور ایک گوشے میں جا کر کال موصول کی۔ اسحاق میں خوشبو، ایک گھبرائی ہوئی نسوانی آواز اسپیکر سے ابھری۔ کون خوشبو؟ اسحاق حیرت زدہ ہوا۔ شبنم، میرام کی کوٹے والی سہیلی۔ شبنم کی گلوگور آواز سے اسحاق کے اوسان خطا ہو گئے۔ ہاں شبنم، کیا ہوا؟ اسحاق کا پوچھنا مکمل ہی نہ ہوا تھا کہ شبنم رونے لگی۔ اسحاق، تم جلدی آ کر میرام کو یہاں سے لے جاؤ، وہ خطرے میں ہے۔ سردار ابراہیم، اس کی نظر پڑ گئی ہے اس پر، وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ پلیز اسحاق، میرام کو بچا لو، وہ بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہے۔ جلدی آؤ یہاں۔ شبنم کا بس چلتا تو وہ فون سے بھی اسحاق کو کھینچ لیتی۔ میں آ رہا ہوں، ایک لائن کا جواب دیتے ہی اسحاق نے کال کٹ کے اپنی بائک کی جانب بھاگا اور اسے ہوا سے بھی تیز چلا دی۔ اس کا دل دہل گیا تھا، وہ کسی قیمت میرام کو زمانے کے ہاتھوں اس گندگی کا حصہ بننے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ بائک اڑا کر میرام کے پاس پہنچ جاتا۔ اماں کچن میں کھڑی اور میرام چیئر پر کتاب ہاتھوں میں لیے بیٹھی اپنی باتوں میں مگن تھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، میرام کتاب ٹیبل پر رکھتی ہوئی اٹھی اور آرام سے انداز میں بنا پوچھے دروازہ کھولنا کہ اپنی جگہ جامد ہو گئی۔ سردار ابراہیم دورانی آنکھوں میں ہوس کی بھوک سمائی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے ٹپکتی خباثت نے میرام کی آواز حلق میں دفنا دی۔ اماں! سردار صاحب نے قدم آگے بڑھایا تو میرام بے اختیار 2 قدم پیچھے لڑکھڑا گئی۔ اس نے چیختے ہوئے ماں کو صدا لگائی۔ کیا ہوا ہے؟ کون ہے میرام؟ اماں کچن سے باہر آئی تو میرام کی جانب بڑھتے اس سراپے کو دیکھ کر وحشت زدہ ہو گئی۔ وہی سردار ابراہیم دورانی ارہا کو دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ ارہا فوراً سے میرام کے پاس آئی اور اسے خود سے لگایا کہ سردار ابراہیم دورانی کے روبرو آ گئی۔ اوہ، تو یہ تیری بیٹی ہے؟ سردار ابراہیم کی کمینگی میں اضافہ ہوا۔ تو کبھی ہاتھ نہیں لگی ارہا، تیری بیٹی ہی صحیح، ویسے بھی میرے دشمن کا خون ہے، اسے حاصل کرنے میں تو الگ ہی مزہ آئے گا۔ سردار صاحب نے پرانی بات یاد کرواتے ہوئے نفرت بھری نگاہوں سے ان دونوں ماں بیٹی کو گھورا۔ میرام نے اماں کے اوٹ میں چھپتے ہوئے بھیگی پلکیں اٹھا کر سردار ابراہیم دورانی کو دیکھا۔ اس کی زبانی اپنے باپ کا یوں ذکر سنا، اسے ایک آنکھ نہ بھایا۔ سردار صاحب نے روحی کا بازو دبوچ لیا، اسے میرام کے سامنے سے ہٹانے لگا۔ چھوڑے میری اماں کو۔ میرام نے سردار صاحب سے اپنی اماں کو چھڑانے کی کوشش کی۔ اماں نے مذمت کرتے ہوئے سردار صاحب کو میرام کی جانب جانے سے روک لیا۔ میرام اماں کی حفاظت اور خود کے بچاؤ کے تقریب سوچتے ہوئے اپنی کتابوں کے شیلف کی سنبھاگی اور کتابوں کے پیچھے رکھے ساحل کا دیا خنجر نکال کر سردار صاحب کے بازو پر وار کیا۔ وہ کراتا ہوا پیچھے ہو گیا اور اماں اس کی گرفت آزاد ہو گئی۔ سردار صاحب کے سفید آسن پر خون کے دھبے نمودار ہوئے۔ آگے مت آنا، جان سے مار دوں گی۔ میرام نے دھمکاتے ہوئے اپنا خنجر چلایا اور سردار صاحب اس کی ضرب سے بچتے پیچھے ہو گئے۔ ایک اور قدم پیچھے کی سمت اٹھاتے ہوئے سردار صاحب نے ہاتھ بڑھا میرام کی کلائی جکڑ کر موڑ دی تو وہ درد سے کرا اٹھی خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ کیا بات ہے؟ وہی جوش، وہی غصہ۔ اب تو پکا یقین ہو گیا کہ یہ اسی کا خون ہے۔ میرام کی حقب سے اس کے کان کے قریب چہرہ کرتے سردار صاحب نے اچنبھے سے کہا، چھوڑو میری بیٹی کو، چھوڑو۔ ارہا نے سردار صاحب کے بازو اور کندھے پر ہاتھوں کی مٹھی بنائے وار کرنے کی کوشش کی۔ اس ہاتھ بائک گلی کے اندر لے گیا اور سائیڈ بریکر دباتے ہوئے وہ سیڑھیوں کے قریب پہنچ کر اچھلتے ہوئے بائک سے اترا اور ایک ساتھ 3 اسٹیپس پھلانگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں سختی ڈر آئی۔ اس نے سردار ابراہیم دورانی کو لات مار دی۔ وہ لڑکھڑا کر ٹیبل پر جا گرا۔ میرام اماں کی طرف لپکی۔ توڑ پھوڑ کی آوازیں سن کر سردار صاحب کے ڈرائیور اور محافظ بھاگتے ہوئے اوپر آئے، اس ہاتھ پر جھڑپ پڑے۔ وہ ان سے مار پیٹ کرتا ان دونوں کو زمین پوز کر گیا اور سردار صاحب اٹھے اور اپنے آدمیوں کو روک کر اس ہاتھ کو بغور دیکھتے یادداشت پر زور ڈالا۔ اوہ، تو ایک راجپوت کو بچانے دوسرا راجپوت آیا ہے۔ ابراہیم دورانی نے تعصب سے کہا۔ ان کے طنزیہ لہجے اور معنی خیز جواب پر اسحاق کے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ فضا میں پولیس وین کا سائرن بلند ہوا تو پورے ریڈ لائٹ ایریا میں بھگدڑ مچ گئی۔ سب نام کے شریف زادے بدنامی کے ڈر سے اپنے اپنے راستے بھاگ لیے۔ سردار ابراہیم دورانی نے ایک کٹیلی نظر میرام پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گئے۔
ان کے جاتے ہی میرام نے اماں کے کندھے سے تھام لیا۔ شیلا تائی پورے تنفس کے ساتھ میرام کے سر پر آ پہنچی۔ کیوں آئی تھی تو کوٹھے پہ؟ تائی نے میرام کا بازو جھنجھوڑا۔ ارہا کی سانس رک گئی تھی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی چیئر پر سے اٹھی۔ اس سے پہلے میرام شیلا تائی کا جواب دیتی اس کے دوسرے بازو کو اماں نے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ تو کوٹھے میں گئی تھی؟ نہیں، اپنے کانوں سنے پر یقین نہیں ہوا تھا۔ کیوں گئی تھی تو وہاں؟ وہ دل گرفتہ ہوتی اس پر چلائی۔ میرام کے آنسو جاری ہو گئے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے باہر گئی اور پیچھے سے دروازہ لاک ہو گیا تھا۔ میں تائی سے چابی لینے گئی تھی۔ سسکتے ہوئے اس نے اظہار سے ملنے کی بات کاٹ کر بقیہ رودات سنا دی۔ میرام، یہ کیا کر دیا تم نے؟ میں تجھے اس جگہ سے بچاتی رہی، تم نے آج جانتے بوجھتے اس میں قدم رکھ دیا۔ اماں راز زاروں قطار رونے لگی۔ آئی ایم سوری، غلطی ہو گئی، پلیز معاف کر دے اماں۔ ان کے آنسو دیکھ کر میرام کا دل ٹوٹ کر چور چور ہونے لگا۔ پلیز ایسے مت روئیے، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو اماں۔ میرام نے اماں کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ ارہا نے سر نفی میں ہلایا۔ یہ معمولی غلط فہمی نہیں تھی کہ وہ فوراً سے معاف کر دیتی۔ شیلا تائی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دینے لگی۔ اپنی تکرار میں ان میں سے کسی کو اظہار کی موجودگی کا دھیان ہی نہ رہا۔ اس نے یہ کیوں کیا؟ ایک راجپوت کو بچانے دوسرا راجپوت آیا ہے۔ اظہار کا دماغ وہیں رک گیا تھا۔ اس کے سوال پر ان تینوں نے بے وقت اظہار کی جانب دیکھا۔ اظہار کی نظریں گھما کر اماں کو دیکھا اور ان کے آگے دو زانو ہو کر بیٹھا۔ کیا میرام میرے خاندان کی ہے؟ اظہار نے اماں سے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میرام نے بھی سوالیہ نظروں سے اماں کو دیکھا۔ پلیز، میں سچ جاننا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں، میرام میری فیملی میں سے ہے نا؟ اظہار کی اداسی گہری ہونے لگی۔ تم راجپوت ہو؟ ارہا خود کو کمپوز کرتے ہوئے کنکاری۔ جواب میں اظہار نے جذبات میں سر کو جنبش دی۔ کن کے بیٹے ہو؟ یہ سوال کرتے ایک پل کو ارہا کا دل ڈگمگایا تھا۔ سلطان راجپوت۔ میرام کن کی بیٹی ہے؟ اظہار نے ڈیڈ کا نام بتاتے ہوئے پھر سے سوال کیا۔ ارہا نے دونوں ہتھیلیوں سے چہرہ صاف کیا۔ ماضی کی ایک فلم کی طرح اس کے ذہن میں گردش کرنے لگا تھا۔ بتا دو ارہا۔ شیلا تائی نے سنجیدگی سے ارہا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ارہا نے لب بھینچ لیے اور اداس سے میرام کو دیکھا، پھر لمبا سانس خارج کر کے وہ گویا ہوئی۔